الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير صدق اللہ العظیم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، میں نے جو آیت آپ کے سامنے تلاوت کی، اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ فرما دیجئے کہ بادشاہت اللہ کے لیے ہے، اللہ جسے چاہتا ہے بادشاہت عطا فرماتا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے عزت عطا فرماتا ہے، اور اللہ جسے چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے۔ تمام اختیارات اللہ کے ہاتھ میں ہیں اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ عزت اور ذلت یہ صرف میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے، تو دنیا میں انسان اس طرح زندگی گزارے کہ دوسروں کی عزت نفس کا خیال رکھے۔ آج ہمارے معاشرے میں اس چیز کی بڑی کمی ہے۔ ہر انسان یہ تو چاہتا ہے کہ لوگ میری عزت کریں، لیکن وہ دوسروں کی عزت نہیں کرتا۔ اپنے لیے ہر انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ معاشرے میں مجھے بلند مقام ملے اور لوگ میرے ساتھ عزت سے پیش آئیں، لیکن عموماً دیکھنے میں آتا ہے کہ انسان دوسروں کے ساتھ وہ عزت کا معاملہ نہیں کرتا۔ جو چاہے کہ اللہ اسے عزت عطا فرمائے تو اپنی زندگی اس طرح گزارے کہ وہ دوسروں کو بھی عزت دے، تو معاشرے میں اللہ اسے عزت عطا فرمائے گا۔ عزت اور ذلت یہ تو میرے اللہ کے اختیار میں ہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے۔ دیکھیے، اللہ نے حابیل کو عزت دی، قابیل کو اللہ نے ذلیل و رسوا کر دیا۔ جب اس نے اپنے بھائی کو قتل کیا تو حابیل نے آگے سے کہا تھا لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک انی اخاف اللہ رب العالمین۔ اگر تو میری طرف ہاتھ دراز کرے گا کہ تو مجھے قتل کرے تو میں تجھے قتل نہیں کروں گا، اس لیے کہ میں رب العالمین سے ڈرتا ہوں۔ تو حابیل نے ہاتھ نہیں بڑھایا، قابیل نے قتل کر دیا، وہ ذلیل و رسوا ہو گیا اور اللہ نے حابیل کو عزت عطا فرما دی۔ اسی طرح حضرات انبیاء علیہ السلام کے مقابلے میں جو آئے، اللہ نے انہیں رسوا کیا، انبیاء علیہ السلام کو عزت دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے عزت عطا فرما دی، اور ان کے مقابلے میں جو نمرود تھا، ایک لنگڑا مچھر کان میں داخل ہوا تو پھر وہی سر جس کے سامنے لوگ جھکتے تھے، آج وہی جوتے نکال کر نمرود کے سر پہ مار رہے تھے، تو اللہ نے نمرود کو ذلیل و رسوا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو عزت عطا فرمائی، مقابلے میں اللہ نے فرعون کو ذلیل کیا اور اس کے لشکر وزراء سمیت اللہ نے اسے سمندر میں غرق کر دیا، اور بتلا دیا الیوم ننجیک ببدنک لتکون لمن خلفک آیہ وان کثیرا من الناس عن آیاتنا لغافلون۔ آج کے دن ہم تیرے جسم کو باہر پھینکیں گے تاکہ تو آنے والے لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بن جائے۔ تو اللہ نے فرعون کی لاش کو باہر پھینکا
جو آج تک مصر کے عجائب گھر میں محفوظ ہے اور لوگوں کے لیے اس میں عبرت کا بڑا سامان ہے۔ تو اللہ نے وقت کے پیغمبر کو عزت دی اور مقابلے میں فرعون کو ذلیل و رسوا کر دیا۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عزت عطا فرمائی۔ مقابلے میں ابو جہل تھا، 2 بچوں کے ہاتھوں قتل ہو گیا، معاذ اور معوذ، اور پھر اس کی گردن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کاٹی، اور اللہ نے اس امت کے فرعون کے غرور کو خاک میں ملا دیا۔ تو اللہ بتانا یہ چاہتا ہے کہ عزت میرے اختیار میں ہے، دنیا میں اللہ کے علاوہ کوئی کسی کو عزت نہیں دے سکتا۔ ابو لہب مقابلے میں آیا، ذلیل اور رسوا ہو گیا، قیامت تک کے لیے اس کے بارے میں قرآن کی ایک سورت نازل ہو گئی، تبت یدا ابی لہب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، نہ مال اسے کام آیا نہ اولاد اسے کام آئی۔ تو میں عرض کر رہا تھا، عزت اللہ کے فضل سے ملتی ہے، اور اللہ جسے چاہتا ہے ذلیل و رسوا کر دیتا ہے۔ تو اللہ کی 2 صفات ہیں، ایک المعز اور دوسری المذل۔ جسے چاہتا ہے وہ معز عزت دینے والا عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے وہ اللہ المذل انسان کو رسوا کر دیتا ہے۔ فتح مکہ کے موقع پر جب حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت اللہ کی چھت پہ چڑھے اور انہوں نے اذان دی، تو اس موقع پر کفار میں سے ایک نے کہا، اچھا ہے کہ میرا باپ پہلے مر گیا تھا اور اسے یہ دن دیکھنے کی نوبت نہ آئی کہ ایک غلام بیت اللہ کی چھت پہ اذان دے رہا ہے۔ ایک نے معاذ اللہ یہ جملہ بھی کہا کہ حضور کو کوئی اور نہ ملا کہ اس سیافام کو بیت اللہ کی چھت پہ چڑھا دیا اور یہ اذان دے رہا ہے۔ مختلف لوگوں نے طعنے دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان تمام باتوں کی وحی کے ذریعے اطلاع مل گئی۔ قرآن کی آیت اس موقع پر نازل ہوئی، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے ہاں سب سے معزز وہی ہیں جو انسان متقی اور پرہیزگار ہو۔ یعنی اعتبار اس کا نہیں کہ اس کا رنگ سفید ہے یا سیاہ ہے، اعتبار اس کا نہیں کہ یہ غلام ہے یا آزاد ہے، اعتبار اس چیز کا ہے کہ اللہ کے ہاں یہ متقی اور پرہیزگار ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا، معاشرے میں رہتے ہوئے انسان کو دوسروں کی عزت نفس کا خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ انسان کو عزت دیتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک دن ان کے ہاتھ میں ایک ریشمی رومال تھا، اور اس رومال سے انہوں نے اپنی ناک کی ریزش صاف کی، اپنی بلغم صاف کی، تو پھر مسکرانے لگ گئے اور کہنے لگے، ابو ہریرہ، ایک وقت تھا کہ تیرے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، بھوک کی وجہ سے تیرے اوپر دورے پڑ جاتے تھے، لوگ سمجھتے تھے کہ ابو ہریرہ کو مرگی کی بیماری ہے، حالانکہ کوئی مرگی نہیں تھی، کوئی جوتے سونگاتا تھا کہ ابو ہریرہ کو ہوش آ جائے۔ کہا آج اللہ نے اتنی عزت دے دی کہ ابو ہریرہ اپنے ناک کی بلغم ریشم کے کپڑے میں صاف کر رہا ہے۔ تو عزت میرا اللہ دیتا ہے۔ تو انسان معاشرے میں ابتدا میں مشقتیں آتی ہیں، تکلیفیں آتی ہیں، لیکن اللہ اس کے بعد انسان کو ایک نمایاں مقام دے دیتا ہے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، حافظ ابن حجر نے ہدی الساری میں نقل کیا، ابتدا میں ایسے حالات آئے، فرمایا 3 دن مجھ پر ایسے گزرے تھے کہ میں نے کچھ نہیں کھایا تھا سوائے درختوں کے پتوں کے۔ تو پھر ایک شخص آیا، اس نے دروازے پہ دستک دی اور اس نے مجھے ایک تھیلی پکڑا دی جس میں دراہم موجود تھے۔ تو دیکھیں تنگی آئی، اللہ نے اس کے بعد آسانی لائی۔ امام بخاری نے محنت سے علم حاصل کیا، آج دنیا اسے کہتی ہے امیر المومنین فی الحدیث۔ تو عزت میرا اللہ دیتا ہے انسان کو، لیکن یہ عزت اللہ کے جانچنے کے بعد، امتحان لینے کے بعد آتی ہے۔ تو جو دنیا میں چاہے کہ اسے عزت ملے، تو عزت کے سارے خزانے اللہ کے پاس ہیں۔ انسان عزت تلاش کر رہا ہے کوئی دولت میں، کہ دولت زیادہ ہوگی تو میری عزت بڑھ جائے گی، کوئی پیسے میں، کوئی عہدے میں، کوئی جائیداد میں،
کوئی اس میں کہ میرے پاس آج چھوٹا عہدہ ہے کل بڑا ہوگا تو عزت بڑھ جائے گی، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ عزت صرف اللہ رب العزت انسان کو عطا فرماتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم معاشرے میں اس طرح رہیں کہ دوسروں کو عزت دیں۔ ہر انسان معاشرے میں عزت چاہتا ہے۔ دیکھیں، ایک دفعہ عزت، دولت اور علم، یہ تین چیزیں جمع ہو گئی۔ دولت نے کہا اگر میں کسی انسان سے ایک دفعہ چلی جاؤں تو میں دوبارہ واپس آ جاتی ہوں، وہ محنت مزدوری کرے گا تو میں لوٹ آؤں گی۔ علم نے کہا کہ اگر میں کسی سے چلا جاؤں دوبارہ مجھے علماء کے دربار میں، علماء کی مجلسوں میں، کتابوں میں مجھے تلاش کرو گے تو میں مل جاؤں گا۔ عزت نے آگے سے جواب دیا کہ میں ایک مرتبہ جس سے چلی جاؤں تو میں دوبارہ لوٹ کر نہیں آتی۔ یعنی عزت انسان کو ایک دفعہ ملتی ہے، دولت پھر مل جاتی ہے، علم پھر مل جاتا ہے، عہدہ انسان کو دوبارہ مل جاتا ہے، لیکن عزت انسان کو ایک دفعہ ملتی ہے۔ اس لیے عزت بنانے میں بڑا وقت لگتا ہے، لیکن انسان کا اپنے آپ کو ذلیل و رسوا کرنے میں کوئی وقت نہیں لگتا۔ کوئی ایسا گناہ، ایسی نافرمانی کر دیتا ہے تو معاشرے میں ذلیل ہو جاتا ہے۔ اب ہمیں عزت کیسے ملے گی؟ ہر انسان عزت چاہتا ہے۔ اب میں چند اعمال ایسے عرض کر رہا ہوں، اگر ہم ان اعمال کا لحاظ کریں گے، یہ صفات اپنی زندگی میں لائیں گے تو اللہ ہمیں معاشرے میں عزت عطا فرمائے گا۔ نمبر 1، جو چاہے کہ اللہ اسے عزت دے، سب سے پہلا کام یہ کرے کہ وہ لوگوں کو معاف کرے۔ معاف کرنے والے کو اللہ عزت عطا فرماتا ہے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے جو دوسرے کو معاف کر دیتا ہے تو اللہ اس کی عزت کو بڑھا دیتا ہے۔ اس لیے اگر کوئی انسان دوسرے پہ ظلم کر رہا ہے، کوئی تکلیف دے رہا ہے، مقابلے میں وہ بدلہ نہیں لیتا، اللہ کے لیے معاف کر دیتا ہے، تو جس نے ظلم کیا ہے اس کے دل میں اس کی محبت پیدا ہو جاتی ہے کہ میرا رویہ اس کے ساتھ کیسا تھا اور اس کا برتاؤ میرے ساتھ کیسا ہے۔ تو معاف کرنے سے معاشرے میں عزت بڑھتی ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ راستے سے گزر رہے ہیں، ایک شخص انہیں برا بھلا کہنے لگا، امام صاحب خاموش رہے۔ وہ کہتا رہا آپ خاموش رہے، یہاں تک کہ آپ کے گھر کا دروازہ آ گیا۔ آپ نے بھائی کہا اب تو نے کچھ اور بھی کہنا ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ حضرت میں نے سارے راستے میں آپ کو برا بھلا کہا، آپ نے مجھے کوئی جواب نہ دیا۔ فرمایا بھائی میں نے تجھے اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیا۔ امام صاحب کے اس حسن اخلاق سے ایسا متاثر ہوا تو اس نے توبہ کی، آئندہ میں کسی اللہ والے کو تکلیف نہیں دوں گا۔ تو جب انسان معاف کرتا ہے تو دوسرے کے دل میں اس کے لیے محبت کے جذبات پیدا ہو جاتے ہیں۔ حضور کی پوری زندگی گواہ ہے، آپ پر جب بھی کسی نے کوئی تکلیف آپ کو دی، ظلم کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف فرمایا، اللہ رب العزت نے حضور کی محبت ان کے دلوں میں اور ڈال دی۔ دوسرا عمل جس سے لوگوں کے دلوں میں انسان کی محبت بڑھتی ہے، عزت بڑھتی ہے، وہ ہے مخاطب کو اچھے نام سے پکارنا۔ انسان جس کو جتنے اچھے نام سے، لقب سے پکارتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں اس کی عزت ڈال دیتا ہے۔ تو نام سے پکارا جائے، لقب سے پکارا جائے تو عزت بنتی ہے، اور اگر خدا نہ کرے اس پر الزام تراشی کر کے، کوئی بہتان لگا کر، کوئی ایسی نسبت بیان کر کے کرے گا تو وہ انسان پھر معاشرے میں ذلیل ہوتا ہے۔ نمبر 3، اگر کوئی چاہے کہ اللہ اسے عزت عطا فرمائے، وہ سخاوت کو اپنی زندگی میں لے کر آئے۔ سخی انسان سے ہر انسان محبت کرتا ہے، سخی اللہ کے بھی قریب ہوتا ہے، لوگوں کے بھی قریب ہوتا ہے، معاشرے میں انسانوں کے بھی قریب ہوتا ہے۔ بخیل آدمی اللہ سے بھی دور ہے، لوگوں کی محبت سے بھی دور ہے، ہاں ایسا آدمی جہنم کے قریب ہوتا ہے۔ تو انسان سخاوت کرے، لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت آ جاتی ہے۔ جب انسان کسی مشکل پریشانی میں کسی کو دیکھ کر اس کے ساتھ تعاون کرتا ہے، جس کے ساتھ مدد کی جائے، اس کے دل میں اس کے لیے محبت کے جذبات آ جاتے ہیں۔ تو سخی انسان سے ہر ایک محبت کرتا ہے۔ چوتھی چیز، اگر ہم چاہیں کہ لوگ ہم سے محبت کریں اور ہمیں عزت ملے تو ہمیں چاہیے کہ ہم دوسروں کو عزت دیں، انہیں رسوا نہ کریں۔ آج ہمارے معاشرے میں یہ چیز ایک بڑھتی جا رہی ہے، ہر انسان اس میں فخر محسوس کرتا ہے کہ وہ دوسرے کو ذلیل کرے۔ جب تک دوسرے کو 2 گالیاں نہ دے،
کسی برے نام سے پکارے نہیں، اسے اس کے ماضی کے گناہ یاد نہ دلائے، اور اس نے ماضی میں اگر کوئی ایسا فعل کیا ہے جب تک لوگوں کے سامنے اس کا اظہار نہ کرے، یا اس کی زبان سے کوئی جملہ نکل جائے اور بار بار وہ جملہ دہرا کر وہ سمجھتا ہے کہ میں اچھا کام کر رہا ہوں، لیکن سامنے والے کی نگاہوں میں اس کی عزت گر جاتی ہے۔ دوسروں کو انسان عزت دے گا تو اللہ اس کو بھی عزت دے گا۔ دیکھیں، کسی کو رسوا کرنے کے لیے نیچے ہونا پڑتا ہے۔ آدمی کسی کو اگر دبا رہا ہے تو خود بھی نیچے ہوتا ہے، لیکن دوسروں کو عزت دیتا ہے تو انسان خود بھی بلند ہوتا ہے۔ ایک آدمی کا ہاتھ وہ اوپر کر رہا ہے، جھکے ہوئے کو سیدھا کر رہا ہے، وہ بھی سیدھا ہوگا، اس کا ہاتھ بھی بلند ہوگا۔ عزت دینے سے عزت بڑھتی ہے، دوسروں کو ذلیل و رسوا کرنے سے انسان خود ذلیل و رسوا ہو جاتا ہے۔ آج یہ معاشرے میں بڑھتا جا رہا ہے، دوسروں کو عزت نہیں دی جاتی، کوئی خطا ہو جائے، غلطی ہو جائے، گالم گلوچ کی جاتی ہے، برا بھلا کہا جاتا ہے۔ اس سے انسان اپنے آپ کو بچائے۔ جو دوسروں کو ذلیل کرتا ہے اللہ معاشرے میں اسے بھی ذلیل کر دیتا ہے۔ میں چند واقعات عرض کرتا ہوں جس سے اندازہ ہوگا، معاشرے میں جو دوسروں کو ذلیل کرتا ہے اللہ پھر اس کو دنیا میں کیا سزا دیتا ہے۔ حضرت شیخ العربی والعجم مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ بڑے اللہ والے انسان گزرے ہیں۔ یہ وہ انسان تھے جنہوں نے مسجد نبوی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے سامنے بیٹھ کر 17 سال حدیث کا درس دیا تھا۔ بڑے نیک صالح انسان تھے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ یہ جلندھر کے اسٹیشن پر اترے ریل گاڑی سے، تو ایک شخص سامنے آیا، اس کا نام تھا شمس الحق۔ وہ سیاسی اعتبار سے ان سے اختلاف رکھتا تھا۔ حضرت کی اپنی ایک سیاسی رائے تھی، اس کی اپنی ایک سیاسی رائے تھی، تو اس نے بجائے یہ کہ اختلاف رکھتا وہ اور آگے بڑھا، اور اس بدبخت نے کہا کہ میں حضرت مدنی کے قریب گیا اور میں نے ان کے چہرے پہ تھپڑ مارا کہ تم اپنی یہ رائے کیوں رکھتے ہو، میری رائے کے موافق کیوں نہیں ہو۔ حضرت مدنی نے اسے کوئی جواب نہ دیا۔ حضرت نے نگاہیں جھکا لی، صبر کر دیا۔ تو جب یہ واقعہ علامہ اقبال کے ایک دوست تھے مولانا عظامی رحمۃ اللہ علیہ، ان کو پتہ چلا، انہوں نے کہا جس نے حضرت مدنی کو رسوا کیا تھا، اس کے چہرے پہ تھپڑ ماری تھی، اس کی لاش نہیں ملے گی، اسے زمین قبول نہیں کرے گی، اسے اللہ رسوا کر دے گا۔ اس نے ایک عالم پر ہاتھ اٹھایا ہے، وہی ہوا، چند دنوں کے بعد اس کا قتل ہو گیا۔ کوئی پتہ نہیں چلتا تھا قاتل کون ہے، کس وجہ سے مارا ہے، نہ نماز جنازہ ہو سکا، نہ اس کی لاش ملی، نہ تدفین ہو سکی۔ بہت تلاش کیا گیا، لاش کا بھی پتہ نہ چلا، قاتل کا بھی پتہ نہ چلا۔ اللہ نے دنیا میں رسوا کر دیا۔ اس لیے جو دوسروں کو رسوا کرتا ہے ایک وقت آتا ہے وہ خود بھی ذلیل ہو جاتا ہے۔ جو دوسروں کو عزت دیتا ہے اللہ اسے بھی عزتیں عطا فرماتا ہے۔ حضرت شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ عرض کیا، کہا کہ مجھے ایک شخص نے خود آ کر یہ واقعہ سنایا اور سناتے وقت رو رہا تھا۔ کہا جب حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ ایک اسٹیشن پر اترے تو اس دور میں حضرت کی اپنی ایک سیاسی رائے تھی، تو ہر انسان سیاسی کے اعتبار سے اپنی رائے رکھ سکتا ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں۔ حضرت کی اپنی ایک رائے تھی۔ اس ظالم نے بجائے یہ کہ احترام کرتا کہ ایک عالم ہے، کہتے ہیں کہ میں حضرت کے سامنے گیا اور میں برہنہ ہو کر ناچنے لگا، شلوار اتار دی، قمیص اتار دی، بڑے اسٹیشن پر ان کو ذلیل کرنے کے لیے کبھی ان کے سامنے، کبھی دائیں کبھی بائیں برہنہ ہو کر ناچتے تھے کہ دیکھو ہماری پارٹی کو عزت مل گئی، ہماری جماعت کو مل گئی، تمہیں خدا نے ذلیل و رسوا کر دیا۔ یہ شخص کہنے لگا چند مہینے گزرے تھے کہ اچانک ایک فساد برپا ہوا اور سکھوں نے حملہ کر دیا، تو وہ ہمارے گھر میں بھی داخل ہوئے۔ تو یہ شخص کہنے لگا ان سکھوں نے مجھے ایک ستون کے ساتھ باندھ دیا، پھر میری بیٹیوں کو، میری بہوؤں کو برہنہ کیا اور میرے سامنے ان کو نچوایا، اور مجھ سے کہا آنکھیں کھولو دیکھو۔ میں آنکھیں بند کرتا تھا تو وہ لوگ ایک نوکدار چیز لے کر میری آنکھوں میں مارتے، میں سر جھکاتا، وہ تھپڑ مار کے میرا سر اوپر کرتے تھے، دیکھو اس کو نہیں تو تجھے قتل کر دیں گے۔ کہتے ہیں مجھے وہ واقعہ یاد آیا کہ میں نے ایک عالم کو رسوا کر رہا تھا، میں اس کے سامنے برہنہ ناچا تھا،
آج میرے گھر میں میرے سامنے میری بیٹیوں کو اور میری بہوؤں کو برہنہ کر کے نچوایا گیا۔ اس لیے جو دوسروں کی عزت سے کھیلتا ہے، ایک وقت آتا ہے اللہ معاشرے میں اسے بھی ذلیل کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی پہ ظلم نہیں کرتا، ان اللہ لا یظلم الناس ولکن الناس انفسهم یظلمون، یقیناً انسان اپنے اوپر ظلم کرتا ہے۔